السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا موبی میگنان آمریوس اور ایک ساتھی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ جا پہنچے اور اپنا مشن کو پورا کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن سلطان سے پہلے ان کی ملاقات علی بن سفیان سے ہو گئی۔ علی نے اپنی غیر معمولی صلاحیات اور اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سب معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد سے آئے ہیں، حالانکہ موبی کی بہترین چال بھی علی کو گمراہ نہ کر سکی، اور موبی کے سلطان سے ملنے کی ضد پر اس نے سلطان کو ان کی نیت اور حملے سے آگاہ کر دیا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ کا نڈر مجاہد تھا اور موت سے کبھی نہیں گھبراتا تھا۔ سلطان ملاقات کے وقت فوراً موبی کو پہچان گیا اور بڑی چالاکی سے اس نے موبی کا مکر پکڑ لیا اور میگنان آمریوس کا سچ بھی اگلوا لیا۔ سلطان نے موبی اور میگنان آمریوس کے ساتھی کو گرفتار کروا دیا، مگر میگنان آمریوس سے ہمدردی کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ اسے معاف کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سلطان کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر موبی اور اس کا دوسرا ساتھی اس کی قوم کو نقصان پہنچاتے رہے اور آگے بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جان سے زیادہ اسلام کی بقا اور ملت اسلامیہ کی بقا چاہتا تھا۔ اسی رویے سے متاثر ہو کر میگنان آمریوس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں اسے سیف اللہ کا نام دیا گیا، لیکن کفار کی چالیں پھر بھی ختم نہ ہوئیں۔ اور اب آگے قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا، ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھڑ سوار بھی۔ بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے، تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی، سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصر کی فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کو چاہیں تیر زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشگاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہیں۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قبہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے، ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا، مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں ہے۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے، مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے نہیں روک سکا تھا امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ میری سراغ رگاں نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں ہیں۔
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی کبا خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ دو نے تو ناچنے گانے والی لڑکیوں کو گھر میں بلا لیا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان دو باد بانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر دو دو فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرا اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں۔ مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا، سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا، دو باد بانیاں کشتیاں نکلتی دیکھی گئی تھیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں ہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھی۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ریگزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا جو کشتیوں میں سے اترے تھے۔ اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی تھیں۔ سلطان سمجھ سکتے تھے کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تحریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلتا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان امراء کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین جنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس مارکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی، اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے۔ اس فوج میں تھوڑی سی تعداد سلطان کی فوج میں وفاداری کا حلف اٹھا کر شامل ہو گئی تھی۔ کچھ فوج مصر سے تیار کر لی گئی تھی اور کچھ سلطان زنگی نے بھیج دی تھی۔ مصر کے لوگوں نے ابھی یہ فوج نہیں دیکھی تھی، نہ ہی انہوں نے سلطان ایوبی کو دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے اس میلے کا اعلان کر کے اپنے فوجی سربراہوں اور ان کے ماتحت کمانداروں وغیرہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں سے ملیں۔
اور پیار محبت سے ان کا اعتماد حاصل کریں۔ انہیں برابر کرائیں کہ وہ انہی میں سے ہیں، اور ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کو دور دور تک پھیلانا اور اسے صلے بھی فتنے سے پاک کرنا ہے۔ میرے سے ایک روز پہلے علی بن سفیان سلطان کو جاسوسوں کے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا، امیر محترم، مجھے جاسوسوں کا کوئی ڈر نہیں، دراصل خطرہ اپنے ان کلمہ گو بھائیوں سے ہے جو کفار کے اس زمین دوز حملے کو کامیاب بناتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو جاسوسوں کا پورا لشکر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میلے میں تماشائیوں میں جو ناچنے والی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں وہ صلیبیوں کا جال ہیں، تاہم میرا گروہ دن رات مصروف ہے۔ اپنے آدمیوں سے یہ کہہ دو کہ کسی جاسوس کو جان سے نہ ماریں۔ سلطان ایوبی نے کہا، زندہ پکڑو۔ جاسوس دشمن کے لیے آنکھ اور کان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ زبان ہے۔ وہ تمہیں ان کی خبریں دیں گے جنہوں نے اسے بھیجا ہے۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھڑ سوار میدان میں داخل ہوا، یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈالی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی۔ برچی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے ہلکی چال چل رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینہ پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ان پر رعب چھا گیا۔ تماشائی نیند دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے، لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر یہ کہا تھا کہ ان زمر میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبوں اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگ کے کپڑے جنڈیوں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپھڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان، اویزہ اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندھی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھیں۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا ہوا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔
ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں 3 اندازوں اور 30 زنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیقی دستے کے پیچھے ایک گھوڑا گاری تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کے قسم کے برتن رکھے گئے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی۔ جہاں یہ برتن گرتا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سیال مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ اس پر آتش تیر چلائے جاتے تھے تو سیال مادہ شعلہ بن جاتا تھا۔ سلطان ایوبی کی قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا۔ اس کے گھوڑے کے آگے علمبرداروں کے گھوڑے، دائیں بائیں اور پچھلے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے کے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر گھڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باگیں چھوڑ دیں، وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا اور وہاں سے زمین پر کود گیا۔ چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا اور پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھکا۔ اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ البرق مسکرایا۔ لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا۔ اس کے بوڑھے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح کے مٹی کے وہ برتن جو گھوڑے گاڑیوں پر لادے ہوئے تھے اوپر کو جاتے، آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبائی اور اس قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے ہوئے خلیوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گر گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شعلہ بن گئی جو گھوڑے کی پیٹھ تک بلند اور کئی 100 گز تک پھیل گیا۔ ایک طرف سے 4 گھڑ سوار پوری رفتار سے دوڑتے آئے۔ شعلے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں، رفتار کم بھی نہ کی، چاروں شعلوں میں چلے گئے۔ تماشائی دم بخود تھے کہ وہ جل جائیں گے، مگر وہ اتنے وسیع شعلے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ آخر وہ چاروں شعلوں میں سے نکل گئے۔ تماشائیوں نے داد تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا۔ 2 سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھاگتے گھوڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکھنیاں کھاتے گئے۔ ان کے کپڑوں کی آگ بجھ گئی۔ البرق اس شور و غل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ البرق کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے؟ یہ میرا باپ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، میرا خاوند ہے۔ خاوند؟ البرق نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ اس نے مجھے خریدا ہے، لڑکی نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گیا؟ البرق نے پوچھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی دکھاتی ہوں۔